تو وہ داستانیں پڑھوگے تو تمہیں سمجھ میں آئے گی کیا ہوا، ولید نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کو گرا دیا. کیوں؟ کہ اس کے اندر امام جعفر صادق رہتے تھے. دیکھا لوگوں کا تانتا بندہ ہوا ہے، ہر آدمی چلا آتا ہے، تو دیکھ کر کے ہماری پرسنالٹی، بادشاہ ہم سب کچھ، لوگ ہم کو نہیں مانتے، ہمارا ہاتھ کو بوسہ نہیں دیتے، ہم سے تعظیماً گھر اس کا کچا سا. حضرت فاطمہ کے گھر میں رہتے تھے. جو پچھلا حضور کے روضے کی زیارت کسی نے کی ہو تو باب النساء کے اندر دیکھے، یوں نکلے گا تو سامنے ایک دروازہ مکفل آئے گا نظر، کہا ذرا کھول کر تو دکھاؤ. اس کو گھرا دیا. اور یہ لکھا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر کہ اس دن مدینے کے اندر وہ بکا اور وہ رونا دیکھا گیا جو رسول اللہ کی وفات پر دیکھا گیا تھا. نبی کا گھر گرا دیا گیا. کیوں؟ حکمرانوں کو پتا تھا کہ نبی کا گھر تو یہ ہے کہ یوں ہاتھ لگائیں تو چھت کو لگے، پاؤں پھلائیں تو دیوار کو لگے. ہمارے حکم تو یہ ہے کہ دلانوں کے دلان سفر کرتے چلے جاؤ، بڑے بڑے محل بن جائیں، رقبوں پر شہروں کے شہر آباد ہو جائیں. کہاں سے لاؤ گے یہ سب کچھ؟ رسول کا طرز زندگی اپنانا مشکل تھا. تحریک پیدا ہوتی تھی، وہ گھر نہیں تھا، وہ گھر نہیں تھا، وہ متحرک کرنے والا ایک ایٹم بم تھا. لوگ آتے تھے کہ حکمرانی تو محمد نے بھی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حکمرانی تو پیغمبر نے بھی کی، لیکن یہ حکمرانی کیسی ہے کہ ادھر تو بادشاہت کے ہے، ادھر محمد رسول اللہ کا کچا گھر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قیادت بدل جاتی ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے. عزیزان محترم، عسکری طور پر تباہ ہوتا ہے، عدلیہ کے طور پر تباہ ہوتا ہے، مقننہ ختم ہو جاتی، لیجسلیشن، جوڈیشری ختم، آرمی ختم، لیجسلیشن ختم، سینٹ ختم، سب کچھ ختم ہو کر سب کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو کرپٹ ہوتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے؟ یہی کچھ ظہر الفساد فی البر والبحر.